السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ہاں، انی میرے ساتھ ہے، نیسا نے نرمی سے جواب دیا۔ یہ سیر کی شوقین ہے، ہوٹل واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے بھی گھما رہی ہے۔ دونوں احتیاط سے رہنا، الگ مت ہونا۔ تم اس شہر سے واقف نہیں ہو، مجھے معلوم ہے۔ سینٹرل اس میں گھومنے کی اچھی جگہ ہیں، میرک مسکرایا۔ بعد میں کچھ ایڈریس بھیج دوں گا، کام کے بعد اپنی ساتھی کے ساتھ دیکھ لینا۔ نیسا چند لمحے خاموش رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، جان، کیا تم پہلے کبھی سینٹرولس آئے ہو؟ میرک کاردار کے چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی آئی۔ اس کے برابر بیٹھے رابرٹ نے اشارے سے باہر دیکھنے کو کہا۔ گاڑی کی کھڑکی سے میرک نے اپنی ننھی سی بیوی کو دیکھا۔ نیسا سڑک کے بیچ کھڑی تھی، مکمل طور پر ساکت، جبکہ لوگ اس کے پاس سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس کے پیچھے جو بلند و بالا عمارت نظر آ رہی تھی، وہ کاردار گروپ کا ہیڈ کوارٹر تھی۔ نیسا نے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا اور بڑے صبر سے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میرک نے آہستہ سے سانس بھری اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی آواز میں بولا، میں سینٹرولس میں پہلے کچھ جھمیلوں میں پھنس گیا تھا، اسی لیے کچھ عرصہ وہاں رہا ہوں۔ نیسا ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر فوراً موضوع بدل دیا۔ رابرٹ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرک فون پر کس سے بات کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے پر جو نرم مسکراہٹ تھی وہ اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس نے میرک کو کبھی اتنا پرسکون اور نرم نہیں دیکھا تھا۔ میرک کے فون بند کرنے اور نیسا کو اپنی کلیگ کے ساتھ دور جاتے دیکھ کر رابرٹ نے دھیمی آواز میں پوچھا، سر، جو جگہیں آپ نے مس رامے کو بتائی تھیں، کیا ہم انہیں خالی کرا دیں؟ نہیں۔ میرک دوبارہ اپنی معمول کی سرد مہری میں آ گیا۔ اسے سکون سے رہنے دو، اگلے چند دنوں کے لیے مزید لوگ اس کی حفاظت پر لگا دو، مگر خاموشی سے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ معلوم ہو۔ جی، سمجھ گیا۔ اور میرک نے آنکھیں سکیڑی، جب تک میں خود وہاں نہ ہوں، کاردار خاندان کا کوئی بھی شخص اس کے قریب نہ آنے پائے۔ کاردار مینر سینٹرولس کے جنوب میں سپلینڈر پہاڑ پر واقع کاردار مینر پہاڑ کے ساتھ ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی شان و شوکت ایسی تھی جیسے یہ کوئی الگ ریاست ہو۔ 4 بڑے خاندانوں میں سرفہرست ہونے کے ناطے کاردار خاندان ملک کی معیشت کے بڑے حصے پر قابض تھا۔ میرک کاردار آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترا۔ چند لمحے پہلے جو حال شور و غل سے بھرا ہوا تھا، اس کے قدم پڑتے ہی مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کا سلیقے سے سلا ہوا سوٹ اس کے مضبوط وجود کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ تراشا ہوا چہرہ، سرد اور گہری آنکھیں جن میں دنیا سے فاصلہ صاف جھلکتا تھا۔ وہ خوشامدی چہروں پر سرسری سی نظر ڈال کر بس شائستگی سے سر ہلا دیتا، پھر اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا اور وہ تمام مہمانوں کو باہر نکال دیتے۔ جب سے وہ 2 دن پہلے سینٹرولس واپس آیا تھا، آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ افواہ یہ تھی کہ میرک کاردار جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ کاردار خاندان کے اندر اقتدار کی جنگ بھڑک اٹھی تھی اور ہر شخص وارث بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مگر نہ صرف میرک زندہ تھا بلکہ وہ واپس بھی آ چکا تھا۔ ماسٹر، رابرٹ نے قریب آ کر کہا، آپ کے دوسرے چچا مہران کاردار کئی بار اپنے آدمی یہاں بھیج چکے ہیں۔ میرک کی دونوں مٹھیاں لاشعوری طور پر بھیج گئیں۔ اس کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے سب سے زیادہ بے چین نظر آنے والا یہی دوسرا چچا تھا۔ روز دعائیں، روز دکھاوا، جیسے دنیا کو یقین دلانا ہو کہ وہ اپنے بھتیجے سے بے حد محبت کرتا ہے، مگر جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی ہی اداکاری۔ میرک سب سمجھتا تھا، یہ سب اس کے دادا کے سامنے کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کل رات سپلینڈر ڈائنسٹی میں آپ کے لیے ویلکم ڈنر بھی رکھا ہے۔ رابرٹ نے مسکرا کر کہا، یہ خبر بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ دعوت دراصل آپ کے لیے دلہن ڈھونڈنے کے لیے ہے۔ سینٹرولس ہی نہیں، باہر سے بھی لڑکیاں آئیں گی۔
میرک نے طنزیہ ہنسی۔ میرے چچا میری شادی کے معاملے میں بہت محنتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی میرے لیے لڑکیاں چن رہے ہیں۔ برسوں میں 10 سے زیادہ عورتیں اس کے سامنے لائی گئیں، ہر ایک کسی نہ کسی حکم کی پابند تھی۔ میرک نے سب کا کھیل پہچان لیا تھا اور انہیں سینٹرولس سے باہر نکال دیا تھا۔ زارم اور فرزان واپس آ گئے۔ میرک نے بالکنی میں پودوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ جی، رابرٹ نے سر ہلایا۔ کل کی دعوت میں دونوں موجود ہوں گے؟ اچھی بات ہے، خاص طور پر زارم پر نظر رکھنا، زیادہ پی لے تو فضول بولنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر میرک اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سیڑھیاں آج حد سے زیادہ لمبی محسوس ہو رہی تھی، جیسے انجام تک پہنچنا ممکن ہی نہ ہو۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا، ہتھیلی پیشانی پر رکھ لی۔ اسے جانگا ساس میں کرائے کا وہ چھوٹا سا گھر یاد آ گیا اور بالکنی میں لگے آئرس کے پھول۔ نیسا دھوپ میں بیٹھ کر مسکراتی، سورج کی روشنی اس کے چہرے کو اور نکھار دیتی۔ میرک الماری تک گیا، ایک بیلٹ نکالی اور دیر تک ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ یہ وہ بیلٹ تھی جو نیسا نے اس کے لیے لی تھی۔ اس کے پاس تب صرف $400 تھے، مگر اس نے بلا جھجک رقم بھیج دی تھی۔ بیوی کو شوہر کے لیے بیلٹ لینی چاہیے، یہ آپ کو میرے ساتھ باندھنے کے لیے ہوتی ہے، مضبوط ہو تو ہمیشہ کے لیے بندھے رہیں گے۔ میرک کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی الماری میں مہنگے برانڈز کی کمی نہیں تھی، مگر وہ بیلٹ وہ کبھی پہن نہیں سکا۔ اس پر ہلکی سی خراش کا خیال بھی اسے تکلیف دیتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، جانگا سانس والی سادہ ٹی شرٹ اور جینز پہن لی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر پہلی بار اسے سکون محسوس ہوا۔ یہی وہ ایہام ضمیر، وہ مسٹر زیڈ جو صرف نیسا کا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اس پروجیکٹ میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ نیسا اور اینی اصحاب گروپ کے اندر داخل ہونے میں بھی ناکام رہیں۔ اینی مکمل طور پر دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئی جیسے ہار مان چکی ہو۔ سورج آگ برسا رہا تھا، گرمی اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نیسا مسکراتے ہوئے اس کے لیے پانی کی بوتل لے آئی۔ چلو کہیں لنچ کر لیتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ دوپہر میں پھر کوشش کریں گے۔ کوئی فائدہ نہیں نیسا، اینی کی آواز میں مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ لگتا ہے فیضان اشرف سچ ہی کہہ رہا تھا، سینٹرولس کی مارکیٹ فتح کرنا آسان نہیں۔ اتنے دن ہو گئے، مسٹر اشرف تو دور کی بات، ہم کسی معمولی ذمہ دار شخص سے بھی نہیں مل سکے۔ میرا خیال ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اینی نے منہ بسور لیا۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ ایسی بات مت کہو، نیسا پوری امید تھی۔ تم 2 سال سے سیلز مین ہو، تم جانتی ہو کہ ایک ہی ملاقات میں ڈیل فائنل نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ہمیں اپنی پرپوزل پیش کرنے کا ذرا سا بھی موقع ملا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ مگر موقع تو ملے، اینی نے جھنجھلا کر کہا۔ ابھی اینی اپنی بات مکمل کر ہی رہی تھی کہ ایک سیاہ لگژری گاڑی عمارت کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ تقریباً 10 سیکیورٹی گارڈز فوراً مستعد ہو گئے اور استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ گاڑی سے ایک نوجوان اترا، وہ کسی سیلیبریٹی جیسا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے انداز میں بڑے خاندان کا غرور جھلک رہا تھا۔ اینی نے فوراً پہچان لیا کہ وہ زارم اصحاب ہے۔ اس نے جوش میں نیسا کا بازو تھپ تھپایا۔ یہ مسٹر اصحاب ہیں۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ واہ، تصویروں سے بھی زیادہ ہینڈسم ہیں، کتنے اسٹائلش اور پرکشش ہیں۔ لگتا ہے فیضان اشرف اس بارے میں بھی سچ کہہ رہا تھا۔ نیسا نے آنکھیں گھما دی۔ وہ اینی کی طرح دیوانی نہیں تھی، اسے معلوم تھا کہ یہ موقع ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ پرپوزل براہ راست مسٹر اصحاب تک پہنچا دیتی تو یہ سینکڑوں اپائنٹمنٹس سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا۔ نیسا نے دانت بھینچے اور تیزی سے آگے بڑھی، مگر ارد گرد کھڑے لمبے چوڑے سیکیورٹی گارڈ نے فوراً راستہ روک لیا۔ وہ ایسی لڑکیوں کے عادی تھے، انہیں لگا یہ بھی کوئی فین گرل ہے جو اپنے باس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیوار بنا کر نیسا کو باہر ہی روک دیا۔ سر، مجھے مسٹر اصحاب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مس، یہاں آنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نیسا گھبرا کر سرخ ہو گئی۔ میرے پاس سیلز پرپوزل ہے، یہ مسٹر اصحاب کا زیادہ وقت نہیں لے گا۔
مجھے صرف 5 منٹ چاہیے، 3 منٹ بھی کافی ہیں، اگر وہ دیکھنا نہ چاہیں تو میں زبانی سمجھا دوں گی۔ گارڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پوری ہم آہنگی سے انہوں نے نیسا کو دونوں طرف سے پکڑ کر عمارت سے باہر دھکیل دیا، ایک ساتھ چھوڑا اور وہ تقریباً منہ کے بل گر ہی پڑی۔ اینی فوراً لپکی اور اسے سنبھال لیا۔ وہ غصے میں گارڈ سے بحث کرنے لگی۔ مس بس کریں، گارڈز بھی عاجز آ گئے۔ یہ طریقہ بہت پرانا ہو چکا ہے، کوئی نیا بہانہ سوچیں۔ آج کل سب لڑکیاں امیروں سے شادی کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، ایک نے مذاق اڑایا۔ ہاں مس، اگر واقعی امیر شوہر چاہیے تو آج رات کاردار خاندان دلہن تلاش کر رہا ہے، سپلینڈر ڈائنسٹی میں دعوت ہے، امیر لوگ ہوں گے، ہمارا باس بھی آئے گا، موقع مت گنوائیں۔ ارے کیا یہ اندر جا بھی پائیں گی؟ ہاں 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 ہاں۔ نیسا سن ہو گئی۔ وہ لنگڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ سر، یہ دعوت کہاں ہو رہی ہے؟ گارڈ نے اسے بے بسی اور تمسخر بھری نظر سے دیکھا۔ سپلینڈر ڈینسٹی؟ ہاں، نیک تمنا ہے لڑکی۔ نیسا نے ان کی حقارت کو نظر انداز کر دیا اور ہوٹل کا نام پوری سنجیدگی سے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پرپوزل کو مضبوطی سے تھاما، اس کے خوبصورت چہرے پر وہی پورے اعتماد اور پوری امید مسکراہٹ واپس آ گئی۔ ادھر زارا مشہاب نے پیچھے ہونے والی ہلچل مدھم سی سنی۔ عمارت میں داخل ہونے سے عین پہلے وہ لاشعوری طور پر مڑ کر دیکھ بیٹھا۔ نہ دیکھتا تو بہتر تھا، دیکھتے ہی اس کا دماغ خالی ہو گیا اور وہ وہیں جم سا گیا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے 2 خواتین آپ سے ملنا چاہتی تھیں، اس کے اسسٹنٹ نے دھیمی آواز میں کہا، مگر سیکیورٹی نے انہیں باہر نکال دیا۔ زارم کی آنکھیں پھیل گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً موبائل نکال کر مسٹر زیڈ کو کال ملائی۔ مسٹر زیڈ، آپ کی بیوی سینٹرولس میں ہے، مگر مجھے نہیں معلوم وہ یہاں مجھ سے کیوں ملنے آئی تھی۔ کیا مجھے ان سے ملنا چاہیے یا نہیں؟ فون پر میرے کاردار نے ہلکی سی ہنسی لی، مگر اس ہنسی کا مفہوم واضح نہیں تھا۔ زارا مشہاب کچھ سمجھ نہ سکا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، مسٹر زیڈ، وہ میرے پاس کیوں آئی تھی؟ کام کے لیے؟ میرا کاردار ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ نیسا رامے پوری رات زارا مشہاب کی معلومات دیکھتی رہی تھی۔ دل میں وہی بے چینی پھر سے جاگ اٹھی۔ اس لیے کہ تم خوبصورت ہو، وہ یہ کہہ کر غصے میں کال کاٹ گیا۔ زارا مشہاب پورا دن خوف میں گزارتا رہا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انتظار کرے گا، دیکھے گا کہ نیسا رامے آگے کیا کرتی ہے، پھر اسی حساب سے قدم اٹھائے گا۔ کچھ دیر بعد نیسا رامے اکیلی اسپلینڈر ڈائنسٹی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ قلعے جیسے شاندار ہوٹل کو آج رات روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ ہر طرف لگژری گاڑیاں کھڑی تھی، کچھ مہمانوں کے پرائیویٹ ہیلی کاپٹرز ہوٹل کے پچھلے ہیلی پیڈ پر اتر رہے تھے۔ آج یہاں آنے والے سب اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ نیسا رامے کا سادہ لباس اس ماحول سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ وہ خود کو ستون کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچ سکے، مگر پھر بھی وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ زارا مشہاب کو کھو نہ دے۔ یہاں سب لوگ شاندار لباس میں تھے اور ہر گاڑی ایک جیسی لگ رہی تھی۔ اتنے ہجوم میں کسی ایک شخص کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔ نیسا رامے نے آہ بھری اور فائل مضبوطی سے تھامے انتظار کرتی رہی۔ اچانک اس کی نظر چند مانوس چہروں پر پڑی جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ چونکی، مگر اب بھاگنے کا وقت نہیں تھا۔ زارا رامے نے زور سے کھانستے ہوئے آواز دی، نیسا! مراد الدین اور زرکا رامے بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ نیسا آہستہ آہستہ ستون کے پیچھے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر جھجک تھی۔ اس نے سر ہلا کر سلام کیا۔ نیسا! مراد الدین اس سے کم حیران نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیسا نے ہونٹ بھینچے خاموش رہی۔ زارا رامے نے بازو باندھے اونچی ایڑیوں پر چلتی ہوئی عیسیٰ کے گرد چکر لگایا اور تمسخر سے ہنسی۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم یہاں بلانگ کرتی ہو؟ کہیں تم بھی کاردار خاندان کی اس تقریب کے لیے تو نہیں آئی؟ زرکا رامے فوراً بولی۔ نیسا نے آئینے میں اپنا حال دیکھا تھا آنے سے پہلے۔ ایسی تقریب میں سلیقے کے ساتھ آ کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ مسٹر زیڈ تم پر نظر ڈالیں؟
وہ تو تم دیکھ کر کراہیت محسوس کریں گے۔ زار مرامے نے زہر اگلا۔ تم شادی شدہ ہو، اپنے نکمے شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کی بجائے یہاں آ کر خود کو رسوا کر رہی ہو، یا پھر تم بھی اپنی ماں کی طرح مردوں کو لبھائے بغیر رہ نہیں سکتی۔ الفاظ تیر بن کر نیسا کے دل میں لگے۔ اسے لگا جیسے سینے پر کوئی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کے ماضی پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے ناجائز کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ دب کر جیتی رہی، یہاں تک کہ زارما کی جگہ شادی بھی کر لی۔ کیا وہ کبھی اسے بخشیں گے؟ نیسا نے مٹھیوں کو بھینچا، گہرا سانس لیا۔ اس کا جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ مراد الدین نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، نیسا، کیا تم واقعی اس تقریب کے لیے آئی ہو؟ نہیں، نیسا نے دھیمی آواز میں کہا، میں کام کے لیے آئی ہوں، میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ کام؟ زارمارا میں نے طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ او ہاں، میں بھول ہی گئی تھی، میری بہن تو اب بوفیسٹ فارن ٹریڈ میں بڑی اڑانیں بھر رہی ہے۔ سنا ہے تمہیں سپروائزر بنایا جا رہا ہے۔ واہ، ترقی تو بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ بتاؤ، اپنے نکمے شوہر کو پالنے کے لیے کتنے مردوں کے ساتھ سونا پڑا؟ بس کرو زارما، نیسا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم مجھ پر بہتان لگا رہی ہو، یہ میری عزت پر حملہ ہے۔ میں تم پر مقدمہ کر سکتی ہوں۔ اوہ، تمہیں قانون بھی آتا ہے؟ زارما طنزیہ بولی۔ تو کر لو مقدمہ۔ وہ انگلی اٹھا کر نیسا کے سر پر ٹھونکنے لگی۔ اس کے نوکیلے ناخن نیسا کی کھوپڑی میں چبھ گئے۔ درد سمجھنے سے پہلے ہی زارما نے نیسا کا کالر پکڑا اور زور سے دھکا دے دیا۔ نیسا لڑکڑا کر پیچھے گری اور اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ کاغذات ہر طرف بکھر گئے۔ وہ گھبرا کر کاغذات سمیٹنے لگی۔ زارما نے نفرت سے اسے دیکھا۔ وہ جیسے ہی نیسا کے ہاتھ پر پاؤں رکھنے لگی، اسی لمحے ایک درمیانی عمر کا آدمی سوٹ میں ملبوس ہوٹل سے باہر آیا۔ زرکا رامے نے فوراً زارما کو کھینچا۔ چلو یہاں سے، جلدی بینکوئٹ ہال چلتے ہیں۔ آس پاس کے لوگ اس شخص کو دیکھ کر ادب سے سلام کرنے لگے۔ وہ سیدھا نیسا رامے کے پاس آیا۔ اس نے جھک کر آداب کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیا آپ نیسا رامے ہیں؟ جی ہاں۔ زارما اور زرکا فوراً لبکی۔ ہم ہی رامے خاندان ہیں، میں مس رامے ہوں۔ نیسا کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کاغذات بے ترتیب تھے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس شخص نے کھنکار کر بلند آواز میں کہا، معذرت، میں جس رامے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ نیسا رامے ہیں۔ کیا؟ سب ششدر رہ گئے، حتیٰ کہ نیسا بھی اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ کچھ لمحوں بعد ہی اسے احساس ہوا کہ وہی مخاطب ہے۔ کیا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زارما رامے نے اپنی تیز آواز میں چیخ کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اسے ڈھونڈ رہے ہوں؟ اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں سرد تھیں۔ کیا آپ نیسا رامے ہیں؟ اگر نہیں تو براہ کرم پیچھے ہٹ جائیں۔ تم؟ وہ شخص بے نیازی سے بولا، یہ اسپلینڈر ڈائنسٹی ہے اور یہ دعوت کاردار خاندان کی میزبانی میں ہو رہی ہے۔ کسے خوش آمدید کہنا ہے اور کسے نہیں، یہ میرا کام ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنا کام کیسے کروں۔ زارما رامے غصے سے سفید پڑ گئی۔ اس کے ہونٹ کانپے، مگر ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ زرکا رامے اور مراد الدین نے ایک دوسرے کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ انہیں سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ یہ نیسا تھی، ایک بدنام، ناجائز بیٹی۔ ایسی تقریب میں اس کا کیا کام؟ مس رامے، وہ شخص نیسا کے پاس آیا اور احترام سے سر جھکایا، براہ کرم میرے ساتھ تشریف لائیں۔ نیسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ ذہن بالکل خالی ہو گیا۔ جناب، کیا آپ سے واقعی کوئی غلطی نہیں ہو رہی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میرے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں ہے، میں اس تقریب کے لیے نہیں آئی، میں صرف کچھ دستاویزات دینا چاہتی ہوں۔ براہ کرم میرے ساتھ آئیں مس رامے، مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا، ارے سنو! زرکا رامے غصے سے چیخی، اور ہم؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا، کیا آپ کے پاس دعوت نامہ ہے؟ کیسا دعوت نامہ؟ زرکا کمر پر ہاتھ رکھ کر چلائی، جا کر پوچھ لو، سینٹرولس کے کوئمبیز خاندان کی نوجوان خاتون میری خالہ کی بھانجی ہے، وہ ہمیں اندر لے جائے گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے دعوت نامہ مانگنے والے؟ کوئمبیز؟ وہ شخص ہلکا سا ہنسا،
معاف کیجیے گا، میں اسپلینڈر ڈائنسٹی کا جنرل مینیجر ہوں۔ میں چاروں بڑے خاندانوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ میری لا علمی کو معاف کیجیے مگر فہرست میں کوئمبیز نامی کوئی خاندان شامل نہیں۔ زرکار عامر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مراد الدین نے اسے غصے سے گھورا۔ اسی دوران مزید لوگ وہاں سے گزرنے لگے، کچھ تجسس سے دیکھنے لگے۔ ان کی نظریں تیز خنجروں کی طرح تھیں۔ مراد الدین شرمندگی سے جھک گیا۔ مصرع میں جنرل مینیجر نے احترام سے ہاتھ بڑھایا۔ تشریف لائیے۔ نیسا نے ہونٹ بھینچے اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جنرل مینیجر نے اشارہ کیا۔ دو خادم فوراً آگے آئے اور صحافیوں کو قریب آنے سے روک دیا۔ زارمار عامر نے غصے میں زور سے پاؤں پٹکا جب اس نے نیسا کو ایک ستارے کی طرح روشن ہال کی طرف جاتے دیکھا۔ نیسا کو جنرل مینیجر ایک ایسے کمرے میں لے گیا جو کسی پریوں کی دنیا جیسا خوبصورت تھا۔ یہ کمرہ مرکزی ہال سے دور تھا جہاں شور کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میز پر نفیس اور قیمتی کھانے سجے تھے۔ خادم ہر وقت حاضر تھے۔ نیسا اس سب پر حیران تھی۔ جنرل مینیجر مسکرایا۔ آپ پہلے کھانا کھا لیجیے مصرع میں۔ میرے مالک جانتے تھے کہ آپ گاؤن میں نہیں آئیں، اسی لیے انہوں نے آپ کے لیے یہ جگہ مخصوص کروائی ہے۔ کیا آپ مطمئن ہیں؟ نیسا نے چونک کر زور سے سر ہلایا۔ میرے مالک نے کہا ہے کہ اگر آپ دعوت میں شریک نہ بھی ہوں تب بھی کوئی بات نہیں، بس آپ آرام سے کھائیں اور لطف اٹھائیں۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ کے مالک کون ہیں؟ جنرل مینیجر نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ نیسا کے ہاتھ میں موجود فائل کو دیکھا۔ یہ دستاویزات آپ کس کو دینا چاہتی ہیں مصرع میں؟ نیسا نے سوچا، کیا یہ ممکن ہے کہ زارا مشہاب نے دوپہر کو اسے بائر گروپ کے باہر دیکھ لیا ہو؟ وہ حیران تھی کہ اتنا بااثر شخص اس کے ساتھ اتنی شائستگی سے پیش آ رہا تھا۔ وہ نہ ہجوم میں پھنسی، نہ کسی سوال کے جواب دینے پڑے، بس یہاں آرام، کھانا اور سکون۔ شاید وہ اسی کے ذریعے اپنی سیلز پروپوزل آگے پہنچا سکتی تھی۔ نیسا نے مسکرا کر جنرل مینیجر کو ادب سے سلام کیا اور نہایت سنجیدگی سے فائل اس کے حوالے کر دی۔ جانگا ساز واپس آ کر نیسا نے جوش و خروش سے سب کچھ میرے کاردار کو سنایا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور نیسا گھر صاف کرتے ہوئے چڑیوں کی طرح خوشی خوشی بول رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے وہ دونوں مختلف دنیاؤں سے ہوں۔ نیسا بہت خوش تھی۔ نہ صرف اس نے پروپوزل پہنچا دیا تھا بلکہ زرکا اور زارمار عامر کے دروازے پر رکے ہوئے غصے بھرے چہرے دیکھ کر اسے عجیب سی تسکین ملی تھی۔ یہ سب اس نے میرے کو نہیں بتایا، اس لیے اس کی باتوں میں زارا مشہاب کا نام بار بار آ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا میں خالی ہاتھ لوٹوں گی، لیکن مسٹر شہاب کی بدولت میں آخرکار پروپوزل دے سکی۔ میرا کام ہو گیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنے اچھے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے اندر بلایا، حالانکہ میں اس دعوت میں شریک نہیں ہوئی۔ میں صرف ایک خوبصورت کمرے میں کھانا کھاتی رہی۔ وہ میری سوچ سے بالکل مختلف نکلے۔ میں سمجھتی تھی ایسے لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں، مگر وہ تو بہت ایمبیچوس ہیں۔ میرک پہلے ہی بے چین تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ کیا تم نے اس سے بات کی؟ نہیں، نیسا نے شرمندگی سے سر کھجایا۔ لیکن کیا یہ ایمبیشن نہیں کہ وہ میرا پروپوزل دیکھنے پر راضی ہو گیا؟ تم اسے صرف تصویروں اور کچھ سرکاری معلومات سے جانتی ہو۔ یہ دعوت تم دونوں کا سب سے بڑا رابطہ تھا اور تم اس سے ملی بھی نہیں، اور پھر بھی تم اسے ایمبیچوس کہہ رہی ہو۔ نیسا نے غور سے میرک کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ کیا ہوا؟ کیا آپ ناراض ہیں؟ میرک کاردار بھی ایک لمحہ کو ساکت رہ گیا۔ کیا اس کی جلن واقعی اتنی واضح تھی؟ وہ زارا مشہاب سے بلا وجہ حسد کیوں کر رہا تھا؟ آخر وہ تو بچپن سے اس کے ساتھ رہا تھا۔ ہلکا سا کھانستے ہوئے میرک نے مگ اٹھایا اور پانی کا ایک گھونٹ لیا۔ وہ خاموش رہا۔ اچانک دو نرم نازک ہاتھ اس سے لپٹ گئے۔ اسی لمحے اس کے حواس میں اس کے وجود کی لطیف خوشبو گھل گئی۔ جان، نیسا عامر کی آواز روئی کی مٹھاس جیسی نرم تھی۔ وہ پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر آپ کو میرا کام کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا تو میں رک جاؤں گی۔ میرک نے بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ دل ذرا سنبھل گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہاری باتیں سننا پسند نہیں۔ اس نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ تم ساری رات مسٹر شہاب کا ہی ذکر کرتی رہی ہو۔ کیا تم کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر سکتی؟ نیسا نے آنکھیں پھیلا دی۔ آپ کس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں؟ مثلاً
وہ رکا۔ وہ دعوت تو کاردار خاندان کی تھی نا؟ پھر تم نے مسٹر زیڈ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ نیسا نے ذرا سوچا، پھر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ میرک کی آنکھوں میں گہرا سایہ اتر آیا۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ تم مسٹر زیڈ کو نہیں جانتی؟ ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر بالکنی کی طرف بڑھ گئی اور دھلے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی۔ میں نہ اس شخص کو جانتی ہوں، نہ کبھی ملی ہوں۔ اس کی ویلکم ڈنر کا مجھ سے کیا تعلق؟ میرک قریب آیا۔ دلچسپی بڑھ چکی تھی۔ لیکن میں نے سنا ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ کاردار خاندان سینٹرولس کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ بہت سی سوسائٹی کی خواتین اس دعوت میں گئی تھی۔ تم بھی تو اسی ہوٹل میں تھی۔ کیا تمہیں تجسس نہیں ہوا کہ وہ دکھتا کیسا ہے؟ تم نے اسے دیکھا نہیں؟ نیسا ہنس پڑی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہاں تو اس کے لیے دلہن بھی تلاش کی جا رہی تھی نا؟ میرک نے کہا۔ اگر تم اس دعوت میں چلی جاتی اور وہ تمہیں پسند کر لیتا تو تم بہت آگے نکل جاتی۔ یہ تو بہت بڑا موقع تھا۔ نیسا نے کپڑے تہہ کرنا روک دیا۔ اس نے بھویں سکیڑیں اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ کی نظر میں ایسی عورت ہوں؟ میرک چونک گیا۔ وہ ہمیشہ نرم مزاج مسکراتی رہنے والی نیسا تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسے اتنی سنجیدہ دیکھ رہا تھا۔ میرک، نیسا کی آواز بھاری ہو گئی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں کون ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے رشتے کا خیال رکھا ہے۔ میں نے کبھی اپنی شادی سے بے وفائی نہیں کی۔ میں نے کبھی طاقتور لوگوں سے چمٹ کر آگے بڑھنے کا نہیں سوچا۔ مجھے مسٹر زیڈ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ مرد میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ آپ سے شادی کے بعد میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے یہ بات کہنے کی ہمت کیسے کی؟ نہیں، میں… میرک کا گلا بند ہو گیا۔ کاش وہ اپنے الفاظ واپس نکل سکتا۔ وہ ہمیشہ زارم کو بے وقوف کہتا تھا، مگر کیا وہ خود بھی بے وقوف نہیں بن گیا تھا؟ میرک کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ نیسا نے دل گرفتہ نظروں سے اسے گھورا اور کمرے کی طرف چل دی۔ میرک بلی کے بچے کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ جب وہ وضاحت کرنا چاہتا تھا، اس نے دیکھا نیسا اس کا تکیہ اور کمبل اٹھائے ہوئے تھی اور اگلے ہی لمحے وہ سب صوفے پر پھینک دیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا، مگر نیسا نے ضدی انداز میں ہاتھ جھٹک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تالا لگنے کی آواز آئی۔ میرک صوفے پر بیٹھ گیا اور بے بسی سے سر نوچنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس کی نظر تکیے اور کمبل پر جا ٹھہری۔ یہ سب تو پہلے بیڈ روم میں تھے، اب وہیں اس نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ تکیے اور کمبل میں نیسا کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، دانت بھینچتا رہا اور آخرکار ایک بھاری سانس خارج کی۔ ریگالیا ہوٹل کی سب سے اوپر والی منزل پر میرک کاردار آرام دہ ریکلائنر پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آج موسم اچھا نہیں تھا۔ دور سمندر کے اوپر گھنی دھند چھائی ہوئی تھی، بالکل اس گرہ کی طرح جو اس کے دل میں پڑ چکی تھی، آخر تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا تمہیں مسٹر زیڈ کاردار میں دلچسپی نہیں؟ اگر وہ تمہیں پسند کر لے تو تم فوراً ہائی سوسائٹی میں پہنچ جاؤ گی۔ میرک نے وائن گلاس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زور سے اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ وہ تو بس مذاق کر رہا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ نیسا کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ ان دنوں وہ نہ صرف اسے بیڈ روم میں آنے نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ سرد مہری سے بھی برت رہی تھی۔ کھانا وہی بناتی، گھر صاف بھی وہی کرتی، مگر فاصلے کے ساتھ، شائستہ اور ٹھنڈے انداز میں۔ یہ فضا میرک جیسے پرسکون اور مضبوط انسان کے لیے بھی گھٹن بن چکی تھی۔ وہ تقریباً اپنا ہوش کھونے کے قریب تھا۔ اگر وقت پیچھے جا سکتا تو وہ خود کو بغیر فلٹر کے گلا گھونٹ دیتا۔ کچھ فاصلے پر پیڈ پر ایک ہیلی کاپٹر آہستہ سے اترا۔ پروں کی تیز ہوا نے میرک کے بال بکھیر دیے اور اس کی قمیض کا ایک کونا اڑا دیا۔ زارا مشاب خوشی خوشی ہیلی کاپٹر سے اترا اور میرک کو دیکھتے ہی دوڑ پڑا، مگر جوں جوں وہ قریب آیا، اتنا ہی محسوس ہوا کہ سامنے والا آدمی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس نے خاص طور پر ہوٹل کو سفید میمنے کا بھنا گوشت اور ہوٹل کی اسپیشل ڈش تیار کرنے کا کہا تھا، مگر میرک نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔
اس بار زارم نے ہوشیاری دکھائی۔ وہ خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور فرزان سودیدی کی طرف دیکھنے لگا، شاید وہاں سے کوئی اشارہ مل جائے، مگر فرزان بھی میرک کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کافی پیتے ہوئے فائل پڑھتا رہا۔ آخر کار زارم اس گھٹن زدہ خاموشی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے خشک سی ہنسی ہنس کر بات شروع کی، زیڈ، میں نے نیسا رامی کی سیلز پروپوزل اپنے چند ڈائریکٹرز کو دکھائی۔ سب نے بہت تعریف کی، کہا کہ یہ بہت پروفیشنل ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا جس نے یہ تیار کی ہے وہ غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ اسے ہماری کمپنی میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں۔ زارم کو لگا تھا کہ یہ بات میرک کو خوش کر دے گی، مگر اس کے برعکس میرک کی نظریں اور زیادہ سیاہ ہو گئیں۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ زارم کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے اسسٹنٹس کہہ رہے ہیں کہ کولیبوریشن ممکن ہے۔ وہ فیسٹ فارن ٹریڈنگ بھی مجھ سے ملاقات چاہتی ہے۔ زیڈ، کیا مجھے جانا چاہیے؟ میرک بھڑک اٹھا۔ یہ تمہاری کمپنی کا معاملہ ہے، کیا اس میں بھی مجھ سے پوچھنا ضروری ہے؟ زارم ایک بار پھر الجھ گیا۔ میرک نے پوچھا، کیا اسپلینڈر ڈائنسٹی کی دعوت میں نیسا رامی کو بلانے کا انتظام تم نے کیا تھا؟ ہاں۔ زارم رکا۔ کیا یہ آپ کی مرضی نہیں تھی تاکہ وہ دروازے پر رامی خاندان سے الجھ نہ جائے اور آرام سے اندر آ کر کھانا کھا لے، کچھ دیر سستا لے؟ بس شرط یہ تھی کہ وہ آپ کو نہ دیکھے، اس لیے میں نے اسے ایک الگ کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ میرک گررا اٹھا۔ جب تمہیں اسے اندر لے ہی آئے تھے تو کیا ایک اسٹائلسٹ بھیج کر اسے دعوت کے لیے تیار نہیں کر سکتے تھے؟ مگر پھر آپ کی شناخت ظاہر ہو جاتی، وہ ویسے بھی کبھی نہ کبھی جان ہی لے گی۔ میرک نے غصے سے کہا، جلدی یا دیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زارم نے ہونٹ چاٹے، بالکل حیران۔ یہ آدمی تو پہلے کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، اتنی سی بات بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے، کمبخت نکمے۔ میرک یہ کہہ کر اٹھا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ زارم کافی دیر تک ساکت بیٹھا رہا، پھر اس نے فرزان کی طرف دیکھا جو خود بھی میرک کی پشت غائب ہونے تک حیران کھڑا تھا۔ اسے ہوا کیا ہے؟ ہارمونل مسئلہ ہے کیا؟ فرزان نے ہونٹ بھینچے اور کچھ کہے بغیر ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ فرزان، کہیں وہ واقعی پاگل تو نہیں ہو گیا؟ زارم نے کندھے اچکائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بالکل نارمل نہیں لگ رہا۔ فرزان نے معنی خیز نظر سے اسے دیکھا۔ جب سے اس کی ملاقات نیسا رامی سے ہوئی ہے، کیا وہ کبھی نارمل رہا ہے؟ اسی دن نیسا رامی پورا دن کمپیوٹر کے سامنے گمسم بیٹھی رہی۔ سیلز رپورٹ میں ایک لفظ تک نہیں لکھا جا سکا۔ اینی کے بلانے پر بھی اسے ہوش میں آنے میں وقت لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اینی نے سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ چھٹی کا وقت ہو گیا ہے اور تم اب تک بیٹھی ہو؟ نیسا جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ سر اٹھایا تو دیکھا دفتر میں اس اور اینی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ نیسا، تم آج کل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اینی نے فکر مندی سے پوچھا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا تمہارا شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ نہیں، نیسا نے زبردستی مسکراہٹ بنائی، بس ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے، اگر چھوٹی ہے تو بات کر کے حل کر لو۔ اینی مسکرا دی۔ میری امی کہتی ہیں، جو جوڑے لڑتے ہیں وہ زیادہ مضبوط رہتے ہیں۔ میاں بیوی لڑتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں، اور وہ بھی ایک ہی بستر پر۔ نیسا ٹھٹک گئی اور جھنک کر ہنس دی۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ اب تک کنواری تھی۔ ایک ہی بستر، ہاں۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سب اس بات سے جڑا ہے جو میرک نے چند دن پہلے کہی تھی، وہ اسے قریب آنے نہیں دیتی رہی تھی۔ کوئی بھی مرد یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، شاید اس لیے اس نے شک کیا اور مسٹر کاردار کا نام گھسیٹ لایا۔ نیسا نے ہونٹ کاٹے۔ قصور اور ندامت نے پچھلے چند دنوں کی شکایتوں کو دھو دیا۔ وہ بھی تو قصوروار تھی، اس نے بیوی کا حق پورا نہیں کیا تھا۔ وہ آج رات، نیسا کے گال سرخ ہو گئے اور دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھر جانے ہی والی تھی کہ فیضان اشراف اس کی طرف بڑھ آیا۔